بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام قصص الانبیاء، پیدائش اور شجرہ نسب۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بابل، عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر تر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیش کی 5ویں پشت سے تعلق تھا اور آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریش بن یار بن مہلال بن کنین بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس منصب نبوت پر حضرت شیش کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھی جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ بابل سے مصر کی جانب ہجرت، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو اس طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57۔ نیز سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ سورہ انبیاء۔
قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ روح المانی باحوالہ مسترد حکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور بطور خاص معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے، اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس تھے۔ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی آیت اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت ادریس کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا حضرت ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہے، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے، پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کیا مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی؟ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ جنت اور دوزخ کی سیرت روضۃ الصفیہ کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ حضرت اسرائیل ہے اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔
آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب دیا، میں کہاں، جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے جہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک جہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی، پھر حضرت ادریس نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، جانی میں جہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب اخبار کی متعارف ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اس سلسلے میں حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر ہے اور مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری نے بھی حضرت انس سے مروی مراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالحوں بھائی اور صالحہ نبی، مرحبا۔ حضرت ادریس کی زندگی میں دو چیزیں نمایاں تھیں، ایک وعظہ و تبلیغ اور دوسری آل قبیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظہ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظہ و نصیحت سے آل قبیل رائے راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک ڈنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب الکائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قبیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔